الدین الخالص۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، مقامی جمعیت اہل حدیث مدن پورہ کے زیر اہتمام اس مسجد میں سیرت النبی علی صاحبہا افضل الصلوات والتسلیم کے موضوع پر سلسلے وار دروس کا، خطابات کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج اسی کی ایک کڑی سیرت النبی کا بہت ہی اہم موڑ، فتح مکہ، اس کے عنوان پر، اس کے موضوع پر مجھے آپ کے سامنے گفتگو کا حکم دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں انسان کسی مشن کے لیے محنت کرے، قربانیاں دے، اور پھر اپنے مشن کی کامیابی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں کہ ان کی محنت کا پھل کوئی اور کھاتا ہے، وہ قربانیاں دیتے ہیں مگر اپنی قربانیوں کا ثمرہ، اپنی قربانیوں کا پھل وہ اپنی زندگی میں دیکھ نہیں پاتے۔ بہت ساری مثالیں ہیں دنیا میں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ، آپ کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، اور یہ اصول ہے انسانی تاریخ کا، اللہ تعالیٰ کے قانون کا ایک حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت کا ایک حصہ ہے۔ آپ کا مقصد جتنا عظیم ہوگا، آپ کا مشن جتنا بڑا ہوگا، اس قدر آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی۔ عظیم مقاصد بغیر قربانیوں کے حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کو راضی کرنا، اس سے بڑا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا۔ اس مقصد کے لیے بھی آپ کو قربانی دینی پڑے گی، اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی، اس سے بڑی تو کوئی قربانی نہیں۔ قدم قدم پہ آپ کو اپنے نفس کی خواہشوں کو کچلنا پڑے گا، تب اللہ راضی ہوگا۔ اگر آپ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو جنت پانا ہے آپ کو تو اپنے نفس کی خواہشات پر کنٹرول کرنا پڑے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی بن کر کے دنیا میں آئے۔ جب اس رسالت کی ذمہ داری آپ کے کندھے پہ ڈالی گئی تو آپ گھبرا اٹھے۔ آپ کے اوپر جب پہلی وحی کا نزول ہوا، آپ کے دل کی کیفیت کیا تھی، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ آپ نے اپنی بیوی، اپنی رفیق حیات حضرت خدیجہ سے کہا کہ خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے ڈر ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ اس وفا شعار اور جانثار بیوی نے اس وقت تسلی دی تھی، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ کبھی آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ اللہ نے رسول بنایا ہے، اللہ یہ مشن آپ کے ذریعے پورا کروائے گا۔ آپ تو غریبوں کے مسیح ہیں، انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اے میرے سرتاج
آپ بیکاروں اور بے سہاروں کے سہارا ہیں، یتیموں کے ماوا ہیں، غلاموں کے ملجا ہیں، مہمانوں کے مہمان نواز ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، یہ مشن اللہ تعالیٰ پورا کروائے گا۔ اور حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی۔ ورقہ بن نوفل یہ نصرانی تھے، کرسچن تھے، توحید پر تھے۔ انہوں نے انجیل کا مطالعہ کیا تھا، انہوں نے فوراً کہا کہ یہ وہی نبی ہے جن کا ذکر تورات اور انجیل میں، اور کہا کہ کاش میں وہ وقت دیکھتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی آپ کے وطن سے، کاش میں اس وقت موجود ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا او مخرجیہم، میری قوم کے لوگ مجھے نکالیں گے؟ یعنی اللہ کے رسول کے لیے یہ امپاسبل بات تھی۔ پوری قوم کے دلارے تھے آپ، پوری قوم کی آنکھوں کے تارے تھے آپ، ان سے بڑا سچا، آپ سے بڑا سچا، آپ سے بڑا امانتدار ان کی نظر میں کوئی نہیں تھا۔ پھر آپ کا اپنا ایک خاندانی اسٹیٹس تھا، عبداللہ کے بیٹے تھے آپ، عبد المطلب کے پوتے تھے آپ، خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے آپ، تو ایک خاندانی اسٹیٹس، پھر آپ کا اپنا ذاتی کیریکٹر، آپ کا اپنا کردار، مکہ کے چہیتے تھے آپ نے کہا مجھے لوگ نکال دیں گے؟ کہاں آپ کو نکال دیں گے؟ اور پھر چشم فلک میں وہ منظر بھی دیکھا میرے ساتھیوں، اس مکہ میں محمد رسول اللہ کا سجدہ کرنا دوبھر ہو گیا، نماز پڑھنا دوبھر ہو گیا آپ کا۔ آپ نماز پڑھ رہے، کوئی بدبخت آتا ہے اور آپ کے گردن پر لا کے گندگی ڈال دیتا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بدبخت آتا ہے اور آپ کا گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ اور آپ کے صحابہ کے لیے مکہ کی سرزمین تنگ ہو گئی۔ اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا کہ مکہ سے 480 کلومیٹر دور ایک شہر، وہ شہر اس وقت کوئی تاریخی اہمیت کا حامل نہیں تھا، وہ ایک چھوٹا موٹا شہر تھا، دو پہاڑیوں کے بیچ میں تھا، کھجوروں کی کھیتی وہاں ہوتی تھی، اس جگہ کو یثرب کہا جاتا تھا۔ اس شہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اس کا مقدر چمکانا تھا، اس شہر یثرب کو مدینۃ الرسول بنانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر میں ایسے افراد کو پیدا کیا جنہوں نے نبی سے وعدہ کیا، پیمان کیا مینا کی گھاٹیوں میں کہ اے نبی، آپ کے وطن والے آپ کو نکال دیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے ماں باپ آپ کے لیے، ہماری اولادیں آپ کے لیے، ہمارے جان و مال آپ کے لیے حاضر ہیں۔ کبھی آپ انصار مدینہ کی قربانیوں کے بارے میں سیرت النبی میں پڑھے میرے بھائی تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ کڑی دوپہر کے ٹائم میں جب نبی کی ہجرت کا وقت آیا اور مدینہ والوں کو یہ پیغام ملا کہ اللہ کے نبی آنے والے ہیں، وہ دوپہر کے ٹائم ڈیلی نکل کر کے کھلے آسمان کے نیچے کڑی دھوپ میں وہ اپنے ماتھے پر، اپنے سر پہ ہاتھ رکھے سے انتظار تکتے تھے کہ محمد رسول اللہ کب تشریف لائیں گے۔ وار محبت، وار عقیدت، وار وارفتگی۔ اور جب نبی اکرم مدینہ میں آئے تو ان کے وہ جھوم اٹھے خوشی سے، ان کی بچیوں نے ترانے گائے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ وہ تو 14ویں کا چاند ہمارے بیچ میں طلوع ہو گیا۔ تو نبی نے وہ سفر بھی طے کیا میرے پیارے ساتھی۔ سنا ہوگا آپ نے اس سیرت کی سیریز میں ہجرت کا جب بیان ہوا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ہجرت کا سفر بھی حضرت عمر فاروق کی ذہانت اور دور اندیشی تھی کہ انہوں نے ہمارے کیلنڈر کے لیے بنیاد بنایا ہجرت کے سفر کو، کہ ہجرت کا سفر وہ نبی کی سیرت کا ایک بڑا ہی ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ وہاں سے سیرت النبی ایک نئے موڑ میں داخل ہوتی ہے۔ ہجرت کے بعد بدر کا میدان آتا ہے، ہجرت کے بعد احد کا میدان آتا ہے۔ تو نبی نے ہجرت کی میرے ساتھی۔ اب نبی نے جب اپنا وطن چھوڑا ہوگا تو کس کلیجے سے چھوڑا ہوگا وہ ذرا آپ تصور کیجیے۔ نبی اکرم نے جب آخری نظر مکے کی طرف ڈالی تھی، اللہ اکبر، آپ نے کہا تھا انک لاحب البلاد الی، اے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، بہت پیارا ہے، بہت محبوب ہے، میں تجھے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا تھا، تیرے باشندوں نے مجھے یہاں جینے نہیں دیا، تیرے باشندوں نے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا۔ یہ دل کا کرب تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ہجرت کے موقع پر نکلا تھا۔ مگر اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، وہاں انصار مدینہ نے آپ کا استقبال کیا، وہاں پھر جانثاروں اور وفاداروں کی ایک فوج آپ کو ملی، پھر بدر کی لڑائی ہوئی، پھر احد کی لڑائی ہوئی، پھر خندق کی لڑائی ہوئی، ہزاروں صحابہ کرام ان جنگوں میں شہید ہوئے۔ یہ قربانیاں کیا یہ رائے گاں چلی گئی؟ نہیں، 8 سال کے اندر ان قربانیوں نے اپنا رنگ دکھایا، شہداء کا خون رنگ لایا،
اور سن 6 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. آپ نے خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں اور آرام سے عمرہ کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, عمرہ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اپنے اپنے بال کٹوا رہے ہیں, بال موڑ رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں. اب جب آپ نے یہ خواب دیکھا تو آپ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا. نبی کا خواب تو وحی ہوتا ہے, نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے. صحابہ کرام خوش ہو گئے, تیاری کی گئی, احرام باندھا گیا, عمرہ کی نیت سے نکلے, حدیبیہ پہ روک دیا گیا. کوئی ہتھیار لے کے نہیں نکلے, کوئی لڑنے کے مقصد کے لیے نہیں نکلے, عمرہ کے لیے نکلے ہیں, مگر کافروں نے روک دیا, نہیں صاحب آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے. وہ سارے واقعات بھی آپ نے سنے ہوں گے اس دروس کے سلسلے میں. پھر حدیبیہ کے مقام پر صلح ہوتی ہے, اور یہ جو صلح ہوتی ہے بظاہر اس صلح میں مسلمانوں کو ڈاؤن کیا گیا, لیکن یہ صلح قرآن کہتا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. اس صلح کے بعد جب سورہ فتح نازل ہوئی تو اللہ نے کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جینیس آدمی وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. حضرت عمر حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں اے ابو بکر کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا معبود سچا معبود نہیں ہے؟ کیا محمد رسول اللہ اللہ کے رسول نہیں ہے؟ کہا بالکل ہیں. پھر نبی کا خواب کہاں گیا؟ نبی نے خواب دیکھا تھا ہم جائیں گے, عمرہ کریں گے, طواف کریں گے, ایک دوسرے کا بال کاٹیں گے, بال موڑیں گے, وہ خواب کہاں گیا اے ابو بکر صدیق؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے عمر کیا نبی نے کہا تھا کہ اسی سال یہ خواب پورا ہوگا؟ ضروری نہیں ہے. خوابوں کی تعبیریں کبھی کبھی وقت لیتی ہے. کبھی یوسف نے خواب دیکھا تھا اپنے بچپن میں اور اپنے باپ سے کہا تھا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ابا جان میں نے دیکھا کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں. باپ نے کہا تھا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. باپ پیغمبر تھے, باپ یعقوب تھے, باپ سمجھ گئے کہ میرا بیٹا ایک سچا خواب دیکھ رہا ہے. کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا ورنہ تیرے بھائی تیرے خلاف چال چلے. دنیا نے سوچا نہیں تھا, خود یوسف نے سوچا نہیں تھا کہ وہ یوسف جسے ان کے بھائی جا کر کے کنویں میں ڈال دیں گے, باپ سے دور کر دیں گے, وہ یوسف جو مصر کے بازاروں میں غلاموں کی طرف بکیں گے, پھر ایک وقت آئے گا کہ عزیز مصر کے منصب پر پہنچیں گے, مصر کے بادشاہ کی کرسی پر پہنچیں گے, اور ان کے بھائی ان کے آگے آ کر کے خیرات کی بھیک مانگیں گے, اور پھر ان کے ماں باپ اور ان کے بھائی ان کے آگے سجدہ کریں گے. اور یہ خواب کئی سالوں کے بعد یوسف کی جوانی میں یہ خواب پورا ہوتا ہے. تو خوابوں کی تعبیریں کبھی کبھی ٹائم لیتی ہیں میرے ساتھ. حضرت ابو بکر نے کہا خواب پورا ہوگا, گھبراؤ نہیں. اور اگلے سال سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی. اللہ کے پیارے نبی اور صحابہ کرام ریٹرن لوٹ گئے, عمرہ نہیں کیا. سن 7 ہجری میں پھر عمرہ کیا آپ نے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ مجھے اتنی شرمندگی ہوئی اپنی اس جلد بازی پر. وہ جو جلد بازی میں نے جو الفاظ کہے تھے, میں بڑی نیکیاں انہوں نے کی. صحابہ کرام تو صحابہ کرام, ہم اور آپ تو گناہ کر کے بھی نہیں سوچتے کہ ہم نے گناہ کیا, اس کے کفارے کے طور پر کچھ صدقہ خیرات کر دیں. صحابہ کرام کی زبان سے بھی اگر کبھی کوئی نامناسب بات نکل جاتی تھی, یہ بخاری کی روایت ہے, حضرت عمر نے اپنے اس غلطی کو محسوس کرتے انہوں نے بہت صدقہ خیرات کیا, بڑی نیکیاں کی کہ یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی. تو صلح حدیبیہ جو ہے میرے پیارے ساتھیو, یہ فتح مکہ کی بنیاد ہے. صلح حدیبیہ میں جو صلح کے پوائنٹس تھے, جو بندو تھے صلح کے, جو صلح نامے پر جو باتیں لکھی گئی, اس میں ایک بات یہ لکھی گئی کہ 10 سال تک اللہ کے نبی کے درمیان اور قریش کے درمیان جنگ بند رہے, جنگ نہیں ہوگی. ایک پوائنٹ یہ لکھا گیا کہ اگر کوئی بھی مسلمان اپنے ولی کی اجازت کے بغیر, مکہ میں کوئی مسلمان ہوتا ہے اپنے گارجین کی اجازت کے بغیر محمد رسول اللہ کے پاس آئے گا, اسے ریٹرن کرنا پڑے گا. ایک پوائنٹ یہ لکھا گیا کہ اگر کوئی مسلمان مشرک ہو گیا, اسلام کو چھوڑ دیا اور وہ مکہ والوں کے پاس چلا گیا, مکہ والے اسے ریٹرن نہیں کریں گے. اسی میں ایک پوائنٹ یہ لکھا گیا کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ وہ چاہے تو محمد رسول اللہ کے ساتھ الائنس کر سکتا ہے, چاہے تو قریش کے ساتھ الائنس کر سکتا ہے, اور جو معاہدہ اللہ کے نبی کے درمیان اور قریش کے درمیان ہو رہا ہے وہ آپ کے الائٹس کے درمیان بھی ہوگا. جو لوگ آپ سے الائنس کریں گے, جو قبائل, ان کے ساتھ بھی سیم معاملہ ہوگا. اگر اللہ کے نبی کے اوپر حملہ نہیں ہو سکتا, صحابہ کے اوپر حملہ نہیں ہو سکتا, تو جن قبائل نے آپ کے ساتھ الائنس کیا ہے ان کے اوپر بھی حملہ نہیں ہو سکتا. یہ اس صلح نامہ میں درج کیا گیا. اب یہ صلح ہو گئی.
اب یہاں ذرا غور کیجیے گا، صلح کے بعد اس صلح کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین دی۔ یہ کیسی فتح تھی؟ یہ تم بظاہر تو مسلمان ڈاؤن ہو گئے تھے، یہ فتح اس اعتبار سے تھی، یہ پہلا موقع تھا جب قریش کے لوگوں نے محمد رسول اللہ کو اور آپ کے ساتھیوں کو سویکار کیا تھا، ان کے وجود کو تسلیم کیا۔ ابھی تک تو وہ مانتے ہی نہیں تھے، مسلمانوں کے وجود کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ یہ صلح بتا رہی تھی کہ اب انہوں نے اس طاقت کو بہرحال قبول کیا کہ نہیں ہے، ایک طاقت ہے، ایک یونٹ ہے، ہمیں اس کو ماننا پڑے گا۔ اور پھر یہ دعوت و تبلیغ کا ایک بہترین موقع مل گیا، جنگ بند ہو گئی، اب صاحب مشرکوں کے ساتھ لین دین بھی ہو رہا ہے، معاملات بھی ہو رہے ہیں، دعوت و تبلیغ بھی ہو رہی ہے۔ اب اس دوران بڑی تیزی میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اب پھر 2 سال کے بعد سن 8 ہجری میں ایک معاملہ ایسا ہوا کہ جس سے فتح مکہ کی بنیاد پڑی۔ ہوا کیا کہ ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا خزاعہ، یہ قبیلہ اس نے الائنس کیا مسلمانوں کے ساتھ، اور ایک قبیلہ تھا بنو بکر، ان لوگوں نے الائنس کیا مشرکین کے ساتھ۔ اب بنو بکر میں اور بنو خزاعہ میں پہلے سے پرانی لڑائی چلی آ رہی تھی، اب الائنس تو ہو چکا تھا دونوں کا، ایک کا مسلمانوں کے ساتھ ہوا، ایک کا کافروں کے ساتھ ہوا۔ تو بنو بکر والوں نے راتوں رات ایک جگہ تھی مقام وتیر، وہاں پہ ان لوگوں نے حملہ کر دیا خزاعہ والوں کے اوپر، اور اتفاق سے جب حملہ کیا اس وقت وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز کی حالت میں انہوں نے حملہ کیا، اور اس حملے میں قریش کے لوگوں نے بھی سپورٹ کیا، انہوں نے ہتھیار وغیرہ ان کو مہیا کرائے، ان کا ہر طریقے سے سپورٹ کیا۔ اب جب یہ حملہ ہوا تو بنو خزاعہ کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عمرو بن سالم الخزائی، وہ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور آ کر کے وہ شاعری کی، چونکہ عرب میں شاعری کا بڑا رواج تھا، جذبات کو بھڑکانے میں اور جذبات کو برانگیختہ کرنے میں شاعری کا بڑا کردار تھا، تو اس نے آ کر کے اللہ کے نبی کے سامنے اشعار پڑھے، یا رب انی ناشد محمدا حلف ابینا و ابیہ لتلدا، اے میرے رب میں محمد کو ان کا وعدہ یاد دلا رہا ہوں، قد کنتم ولدا وکنا والدا ثم اسلمنا فلم ننز یدا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچے تھے اور ہم لوگ آپ کے بزرگ تھے، ہمارے سامنے آپ پیدا ہوئے، اور پھر ہم اسلام لائے، اور اسلام لانے کے بعد ہم نے کبھی اپنا ہاتھ پیچھے، وہ ایک لمبی انہوں نے نظم پڑھی۔ آج تو بڑے عجیب و غریب فتوے نکل رہے ہیں۔ ابھی آج ایک صاحب کا فتویٰ میں نے پڑھا کہ پروگراموں کے شروع میں جو ہمارے اہل حدیثوں کے بعد جلسوں میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں یا حمدیہ کلام پڑھا جاتا ہے، اس پر بھی بدعت کا فتویٰ لگ رہا ہے، اللہ رحم کرے۔ یعنی بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، عقیدہ اور منہج کی سختی کے نام پہ وہ ادب کیا ہے، ذوق کیا ہے، ان تمام چیزوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ بھئی ایک مثبت شاعری، ایک اچھی شاعری، نبی نے اس کی تائید کی ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی تائید میں اشعار پڑھتے تھے، مشرکین کی ہجو کرتے تھے، نبی نے ان کی تائید کی ہے۔ مگر آج کل عجیب و غریب معاملہ چل رہا ہے، بعض لوگ اتنے خشک مزاج ہیں، نہ ان کے اندر ادب ہے، نہ ادب کا ذوق ہے، نہ شعر و شاعری کی سمجھ ہے، تو سب فتوے لگا رہے ہیں، سب حرام ہے، یہ بدعت ہے۔ اب کچھ نہیں تو پروگراموں کے شروع میں نعت پڑھنا بھی بدعت ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ عربوں کے اندر شاعری گھٹی میں پڑی تھی ان کی، وہ آدمی آ کر کے اگر یہ بات اگر نثر میں کہتا تو شاید اتنا اثر پیدا نہ ہوتا، وہ نظم میں کہہ رہا ہے، شاعری میں اللہ کے نبی کو آپ کا ایگریمنٹ یاد دلا رہا، اور آخری شعر اس کا کہتا ہے ہم بیتونا بالوتیر حجدا وقتلونا رکعا وسجدا، اے اللہ کے نبی ان لوگوں نے مقام وتیر پہ جب ہم پہ حملہ کیا، ہم تہجد پڑھ رہے تھے، ہم رکوع کی حالت میں تھے، ہم سجدے کی حالت میں، ہمارے اوپر انہوں نے حملہ کیا۔ اب ظاہر ہے نبی اکرم کا مزاج شروع سے یہ تھا، مظلوم کی مدد کرنا ہے۔ ابھی آپ کی نبوت کے پہلے کا معاملہ تھا جب آپ کے خاندان کے لوگوں نے ایک حلف الفضول کے نام سے ایک معاہدہ کیا تھا، جب ایک آدمی باہر کا کوئی آدمی مکہ میں آیا تھا اور مکہ کے ایک بدبخت نے اس کے ساتھ بے ایمانی کی تھی، اس کے مال کو لوٹ لیا تھا، تو اس نے جب آواز لگائی تھی اور اللہ کے نبی کے خاندان کے لوگوں نے اور آپ کے چچا لوگوں نے، سب لوگوں نے مل کر کے، تمام قبیلے کے لوگوں نے مل کر کے ایک معاہدہ کیا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی بھی اس معاہدے میں شامل تھے، اور آپ بعد میں کہا کرتے تھے اگر اسلام کے بعد بھی وہ معاہدہ کوئی میرے سامنے لائے گا میں اس کا سپورٹ کروں گا۔ تو نبی کا ایک مزاج تھا میرے بھائی، اور نبی نے یہ مزاج ہمیں بھی دیا ہے، ہمیشہ
ظالم کے خلاف کھڑے رہنا اور مظلوم کے ساتھ کھڑے رہنا. کبھی ظالم کی حمایت مت کرنا. ظالم کی اگر مظلوم کی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم مظلوم کے خلاف کوئی ایکشن مت لینا. ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے واتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب. مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں. مظلوم کا دین کیا، اس کا ایمان کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا. مظلوم ہے اور اللہ کے مظلوم کی آواز سنی جاتی ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. شریعت ہمیں مزاج دیتی ہے ہمیشہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور ہمیشہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. نبی نے کہا اے سالم نصرت یا عمرو بن سالم، اے عمرو بن سالم جاؤ، تمہاری ضرور مدد کی جائے گی. لا نصرنی اللہ ان لم انصر بنی کعب. اگر میں تمہارے قبیلے کے لوگوں کی مدد نہیں کروں گا اللہ میری مدد نہیں کرے گا. جاؤ میں ضرور تمہاری مدد کروں گا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے آسمان میں دیکھا ایک بدلی آئی. آپ نے فرمایا ان هذه الصحابۃ لتستحل بنصر بنی کعب. یہ آسمان کی بدلی آئی ہے، یہ بنی کعب کی مدد لے کر کے آئی ہے، بنو کعب کی مدد کی جائے گی. اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کر دی کہ اب ایگریمنٹ تو ٹوٹ گیا. ایگریمنٹ ہوا تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی اور دونوں فریق ایک دوسرے کے خلاف بھی جنگ نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کی الائنس کے خلاف بھی جنگ نہیں کریں گے. معاہدہ تو ٹوٹ گیا. اب نبی نے اندر ہی اندر صحابہ سے کہا کہ ایک لشکر تیار کرو. ادھر ابو سفیان جو قریش کے سردار تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے. ابو سفیان بعد میں اسلام لے آئے، صحابی رسول ہیں، حضرت معاویہ کے والد ہیں. ابھی تو وہ قریش کے لیڈر تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے. ابو سفیان کو اب اندازہ ہو گیا کہ یہ کام تو بہت گڑبڑ ہو گیا، معاہدہ ٹوٹ گیا. اب ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کوئی ری ایکشن کرے. تو ابو سفیان مدینہ آئے، اور مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے تو ان کی بیٹی تھی نبی کے گھر میں، ان کی بیٹی ام حبیبہ، ام المومنین حضرت ام حبیبہ اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ تھی. تو وہ آئے اور جیسے ہی اپنی بیٹی کے کمرے میں پہنچے اور بستر پر بیٹھنے لگے، بیٹی نے بستر کی چادر جو تھی وہ طے کر کے کنارے کر دی. بڑا ناراض ہوئے، کہا کہ بیٹی یہ بستر میرے لائق نہیں تھا یا میں اس بستر کے لائق نہیں تھا؟ کہا کہ یہ رسول اللہ کا بستر ہے. وَأَنْتَ مُشْرِكٌ نَجِسٌ، آپ مشرک ہیں، ناپاک ہیں، رسول کے بستر پر میں آپ کو بیٹھنے کی پرمیشن نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. ظاہر ہے کہ ام حبیبہ تھی تو بیٹی نہ، بیٹی اور باپ کی محبت تو نہیں ختم ہو گئی، مگر اسلام نے کیسی دلوں کی دنیا کیسی بدلی ہے میرے پیارے ساتھی. اسی کو شریعت میں ولا اور برا کہا جاتا ہے کہ دوستی اس سے رکھنی ہے جس سے اللہ نے دوستی رکھنے کا حکم دیا ہے. نبی کے صحابہ نے اسلام اور ایمان کے رشتے سے بڑا کوئی رشتہ نہیں رکھا. ام حبیبہ اپنے سگے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی کا بستر اور آپ ناپاک ہے، میں نہیں بیٹھنے دوں گی آپ کو. کہا کہ میرے بات تو بہت بگڑ گئی ہے، بڑی برائی تجھے لاحق ہو گئی ہے. اس کے بعد ابو سفیان اللہ کے رسول کے پاس آئے، بڑی ریکویسٹ کرنے لگے، منتیں کرنے لگے، جی حضوری کرنے لگے. اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر ابو بکر صدیق کے پاس آئے، ان سے بھی ریکویسٹ کی. انہوں نے کہا نہیں، جب رسول کوئی جواب نہیں دے رہے میری طرف سے کوئی جواب نہیں ملے گا. حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر تو صاحب حضرت عمر تھے، انہوں نے کہا بھاگ جا تیری گردن مار دوں گا میں. پھر حضرت علی کے پاس آئے. حضرت علی نے کہا دیکھو بھائی معاہدہ تو ٹوٹ گیا ہے اور اب اللہ کے نبی کی طرف سے ایک حملہ تو ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کو آپ لوگوں نے توڑا ہے، یہ رسول کا معاملہ ہے، اس معاملے میں ہم کچھ نہیں بولیں گے. حضرت علی نے یہ جواب دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے لشکر تیار کرنا شروع کیا اور آپ دعا کر رہے تھے. کیا دعا کر رہے تھے؟ اللہم خذ العیون والاخبار عن قریش حتی نبقتها فی بلادی. اے اللہ قریش تک ہمارے اس حملے کی خبریں نہ پہنچے، کوئی جاسوس نہ پہنچے، کوئی خبریں نہ پہنچے، یہاں تک کہ قریش کے گھر میں گھس کر کے ہم ان کے اوپر حملہ کریں. یہ نبی کی دعا تھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ. ان کے بال بچے مکہ میں رہتے تھے، ان کا کوئی وہاں خاندان بھی نہیں تھا، بال بچے مکہ والوں کے انڈر میں تھے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ بڑا اچھا موقع ہے، میں اگر مکہ والوں کو، قریش کے لوگوں کو اگر اس حملے کی رپورٹ دے دوں، اس کی خبر بھجوا دوں تو وہ میرا احسان مانیں گے اور میرے بال بچوں کی حفاظت کریں گے. چنانچہ حالانکہ وہ بدری صحابی تھے، جلیل القدر صحابی تھے، مگر بال بچے کی محبت میں پگھل گئے اور انہوں نے ایک خط میں مکہ والوں کو اللہ کے نبی کے
حملے کی اطلاع دے کر کے ایک عورت کو وہ خط دے کر کے انہوں نے بھیج دیا. ادھر انہوں نے اس عورت کو خط دیا, ادھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اللہ کے نبی کے پاس کہ یہ خبر لیک ہو رہی ہے اور ایک عورت کے ذریعے خط بھیجا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو, حضرت مقداد کو, دو صحابہ کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ فلاں مقام روضۃ الخاک ایک جگہ ہے, وہاں وہ عورت ملے گی, اس کے پاس ایک لیٹر ہوگا, وہ لے کر کے آؤ. اب یہ دونوں جب گئے, اس عورت سے کہا, اس نے انکار کیا, کہا کہ اگر تو نہیں دے گی تو تیرا کپڑا اتار دیں گے. تو اس نے پھر وہ لیٹر نکالا. وہ لیٹر جب مدینہ میں آیا تو اللہ کے نبی نے بلایا حضرت حاطب کو. حضرت حاطب نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, انی لمؤمن باللہ ورسولہ, اے اللہ کے نبی میں کوئی کافر مرتد نہیں ہو گیا ہوں, میرے ایمان پر شک نہ کیجیے اللہ کے نبی, میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں, رسول پر ایمان رکھتا ہوں. اے اللہ کے نبی بات اتنی ہے کہ قریش کے پاس میرے بال بچے ہیں اور وہاں ان کو بچانے والا, ان کی حمایت کرنے والا میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, بس اپنے بال بچوں کی محبت میں نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے. اے اللہ کے نبی میں معذرت چاہتا ہوں. حضرت عمر فاروق بڑے غصے میں آئے, انہوں نے کہا دانی اضرب عنق ھذا المنافق, اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے اس منافق کی گردن مار دوں. اللہ کے نبی نے کہا اے عمر تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ بدری صحابی ہے. اے عمر وما یدریک یا عمر لعل اللہ قد اطلع علی اہل بدر, اے عمر تمہیں معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف جھانک کے کہا ہے کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم, اے اہل بدر تم جو چاہے کرو میں نے تم کو بخش دیا. یہ بدری صحابہ کا مقام تھا. صحابہ کرام میں بھی کیٹیگرائزیشن تھا, جو صحابہ بدری صحابہ تھے ان کو بہت یعنی ان کا ایک الگ لیول تھا, ان کی ایک میرٹ تھی. بدری صحابہ کا بڑا اونچا مقام تھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عمر یہ بدری صحابی ہیں. اس موقع پر سورہ ممتحنہ کی آیتیں اتری. جائیے گھر موقع ملے نا سورہ ممتحنہ کا مطالعہ کیجیے گا. سورہ ممتحنہ کی شروع کی آیتیں اتری, اس میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ جو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں, اللہ کے دشمن ہیں, ان سے تم دوستی کر رہے ہو, ان کو تم خط بھیج رہے ہو, ان کے ساتھ خطوں کے دعوت کر رہے ہو. اور اسی موقع پر سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ, تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہارے کام نہیں دے گی. یعنی یہ پیغام دیا گیا صحابہ کو کہ دیکھو حاطب بن بلتع نے یہ قدم کیوں اٹھایا, اپنے بال بچوں کی محبت میں اٹھایا. اے مومنوں کان کھول کر کے سن لو, کبھی بال بچوں کی محبت میں آ کر کے کوئی ایسا قدم مت اٹھانا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. یہ بال بچے کل قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آئیں. اس وقت آپ کے مدن پورہ میں اور خاص طور سے اگر ہم بات کریں, ایک خاندان میں کئی میتیں ہمارے سامنے ہوئی, ہمارے کئی بزرگ ہماری آنکھوں کے سامنے جا رہے ہیں. یہ موتیں بھی میرے بھائیوں ہمیں ایک سبق دیتی ہیں. کل تک ایک باپ تھا, بچوں کو بڑا عزیز تھا, اس کی دوا کا, اس کے علاج کا, اس کی ضرورتوں کا اس کے بچے بڑا خیال رکھتے تھے. مگر وہی باپ جب انتقال کر جاتا ہے تو کیا ہے کوئی بیٹا جو یہ کہے کہ نہیں یہ میرا باپ ہے, اسے مجھے میرے پاس رہنے دو. اس کی ڈیڈ باڈی کو کوئی روکتا نہیں ہے. اس سے جتنی بھی محبت ہو اسے لے جا کر کے ہم سپرد خاک کر دیتے ہیں. اور جب سپرد خاک کرتے ہیں, قبر میں جب اس کو ڈالتے ہیں, مٹی دیتے ہیں, ہاتھ جھاڑ کے چلے آتے ہیں. یہی انجام میرا بھی ہونا ہے, یہی انجام ہم سب کا ہونا ہے میرے ساتھی. یہ اولاد جس اولاد کی خوشیوں کے لیے ہم نے کتنے ناجائز کام کیے, یہ بیوی بچے جن کی خوشیوں کے لیے ہم حلال و حرام کو بھول جاتے ہیں, یہ بیوی بچے ہماری قبر میں ہمارے کام تو نہیں آئیں گے میرے ساتھی. منکر نکیر جب آ کر کے ہم سے سوالات کریں گے, ہمارا بیٹا تو آ کر کے ہمیں جواب نہیں بتائے گا. ابھی میں ایک صحابی کا واقعہ پڑھ رہا تھا, حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی. بڑا مسئلہ تو یہ کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ صحابہ کرام کو جانتی نہیں کہ صحابہ میں کیسے کیسے صحابہ تھے. یہ سعد بن معاذ کون صحابی ہیں؟ ان کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اہتز لہ العرش, ان کے انتقال پر اللہ کا عرش ہل اٹھا. ان کا جب جنازہ اٹھایا گیا تو یہ بڑے بھاری بھرکم والے تھے, ہیوی ان کا بدن تھا. جب جنازہ اٹھایا گیا تو جنازہ بڑا ہلکا تھا. لوگوں نے کہا کہ ارے ان کا جنازہ تو بڑا ہلکا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان لہ حملۃ غیرکم, ارے سعد ابن معاذ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے میرے, ان کے جنازے کو فرشتے بھی اٹھائے ہیں. 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہیں. ان کا انتقال ہوا تو آسمان والے خوش ہو گئے, آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے. سعد ابن معاذ کا جب انتقال ہوا میرے ساتھی, جب ان کو قبر میں اتارا گیا, سنن نسائی کی صحیح روایت ہے, مسند احمد کی صحیح روایت ہے, جب قبر میں اتارا گیا
اللہ کے پیارے نبی کا چہرہ بدل گیا. ہمارے یہاں تو ہم تو جنازوں میں بھی جاتے ہیں تو صاحب ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ رہتی ہے. اب تو ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ قبرستان میں بھی ہمارے چہروں پر مسکراہٹ رہتی ہے. ہم ایک روٹین، بھائی ٹھیک ہے میت ہو گئی چلو مٹی دے کے چلے آتے، بس ایک روٹین ہے. قبرستان جا کر کے بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی، آخرت یاد نہیں آتی. ہم یہ نہیں سوچتے یہ انجام کل ہمارا بھی ہونا ہے. آج لوگ اس کی مٹی دے رہے، کل ہماری مٹی دیں گے. اور ضروری نہیں ہے کہ 70 سال ہونے کے بعد لوگ ہماری مٹی دیں گے. اسی قبرستان میں بہت سارے جوانوں کے جنازے بھی ہم نے دیکھے ہیں، جوانوں کی مٹی بھی ہم نے دی ہے. نبی نے قبر میں اتارا سعد بن معاذ کو، ان کے جنازے کو قبر میں اتارا گیا، نبی کا چہرہ بدل گیا، نبی گھبرانے لگے اور آپ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے 3 مرتبہ تکبیر کے کلمات کہے، 3 مرتبہ تسبیح کے کلمات کہے. صحابہ کرام نے بھی تکبیر اور تسبیح کے کلمات کہے. پورا بقیع کا قبرستان گونج اٹھا. اس کے بعد آپ نے فرمایا تضایق علی صاحبکم علی صاحبکم القبر. اے میرے صحابہ، سعد ابن معاذ کی قبر ان کے لیے تنگ ہو گئی اور قبر نے ان کو دبوچ لیا. لو نجا منہ احد لنجا سعد، اگر قبر کے دبوچنے سے کوئی بچتا تو سعد بچ جاتے، مگر سعد بھی نہیں بچ پائے. قبر تو ہمیں اور آپ کو بھی دبوچے گی میرے پیارے ساتھی. بڑے نیک، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار آپ ہیں، لیکن قبر کا دبوچنا تو آپ کے ساتھ بھی ہوگا. ٹھیک ہے عذاب قبر کا معاملہ وہ تو ایمان اور عمل کے ساتھ ہوگا، مگر قبر سب کو دبوچے گی. اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا ہے قبر سب کو دبوچے. اگر کوئی بچتا تو اللہ کے نبی نے کہا سعد ابن معاذ بچ جاتے. تو آج تو ہم مردوں کو دفنا رہے تب بھی ہمیں موت یاد نہیں آ رہی ہے. یہ بات یہاں سے نکلی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، تمہاری رشتہ داریاں اور تمہارے بچے قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آئیں گے. اس کے بعد اللہ کے نبی مکہ سے 10,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر کے نکلے. مدینہ سے جب آپ نکلے 10,000 کا لشکر تھا. پھر مدینہ کے آؤٹ سائڈر جو قبائل تھے 2,000 کے قریب وہ بھی اس میں ایڈ ہو گئے، تو تقریباً 12,000 کا یہ لشکر مکہ سے مدینہ سے مکہ کے لیے نکلا. ایک ہفتے میں مکہ سے قریب ایک جگہ پڑتی ہے مر الزہران، وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا. رمضان کا مہینہ تھا. اسلامی تاریخ میں بڑے اہم واقعات ہوئے رمضان کے مہینے. بدر کی لڑائی رمضان میں ہوئی اور یہ فتح مکہ کا واقعہ بھی رمضان میں ہوا. غالباً یہ 19 یا 20 رمضان کی بات ہے. جب مر الزہران میں آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے تو نبی اکرم کی حکمت عملی دیکھیے. نبی نے ہمیں ایک درس یہ بھی دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا تو کرنا ہے، مگر حکمت عملی، اسٹریٹجی اور ترکیب اپنانا اور دماغ لگانا اور اپنی عقل اور اپنی حکمت کو استعمال کرنا، یہ بھی ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے. جب اللہ کے نبی نے مر الزہران میں پڑاؤ ڈالا، آپ نے کہا جتنے لشکر میں لوگ ہیں سب لوگ آگ جلائیں. 12,000 لوگوں نے آگ جلائی. اب 12,000 لوگوں نے جب آگ جلائی ہے اور مکہ والوں نے یہ منظر دیکھا ہے تو ان کے ہوش اڑ گئے. حضرت ابو سفیان اور بدیل ابن ورقہ، یہ 2 لوگ تھے وہاں کے. یہ لوگوں نے جب اس آگ کو دیکھا تو بدیل ابن ورقہ نے کہا کہ لگتا ہے خزاع کے لوگ آ گئے کیا ہم سے بدلہ لینے کے لیے. ابو سفیان نے کہا نہیں، یہ خزاع کے لوگ اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، یہ ہزاروں کا مجمع، اتنی بڑی تعداد میں یہ لشکر آیا ہے، یہ کوئی اور معاملہ ہے. اس کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم کے چچا حضرت عباس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میں، حضرت عباس ان سے کہتے ہیں چونکہ ان سے پرانی دوستی تھی، حضرت عباس اور ابو سفیان کی پرانی دوستی تھی، تو حضرت عباس نے کہا کہ اے ابو سفیان اب تو ایمان لے آؤ، اب تو مسلمان ہو جاؤ. کہا کہ پتہ نہیں میری جان محفوظ رہے گی کہ نہیں. کہا نہیں، میں گارنٹی لیتا ہوں، میں تم کو پناہ دیتا ہوں. اب ابو سفیان کو لے کر کے جب حضرت عباس پہنچے ہیں مسلمانوں کے لشکر کے پاس تو جو دیکھ رہا ہے ابو سفیان. حضرت عمر نے کہا ارے یہ ابو سفیان اللہ کا دشمن. حضرت عباس نے کہا خبردار، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگائے گا، میں نے ان کو پناہ دی. اب جب حضرت عباس حضرت ابو سفیان کو اللہ کے رسول کے پاس لے کے آئے تو نبی اکرم نے ابو سفیان سے کہا ابو سفیان، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو پہچان جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ کہا کہ ہاں بات صحیح کہہ رہے، اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو آج مجھے بچاتا، آج ہمیں بچاتا. آج اتنا بڑا لشکر لے کر کے آپ مکہ پر آئے، ہمارے معبودوں نے تو کچھ نہیں کیا. تو میں تو گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کے رسول ہوں؟ کہا کہ اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا شک ہے. دیکھیے ابو سفیان جو تھے وہ لیڈر تھے.
اپنی قوم کے سپریم تھے. اتنی آسانی سے ہار مان لینا, ڈاؤن ہو جانا, سرنڈر کر دینا ان کی فطرت میں نہیں لکھا تھا. انہوں نے کہا نہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے مجھے. حضرت عباس نے کہا اے ابو سفیان, ہوش کے ناخن لو. ابھی بھی اگر تم ہوش کے ناخن نہیں لوگے تو تمہاری زندگی نہیں بچے گی. ابو سفیان نے کلمہ پڑھا, اسلام لائے. اور کوئی یہ نہ کہے کہ وہ اس موقع پر ایمان لائے تو پھر ان کا ایمان کمزور تھا. تاریخ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ابو بکر صدیق کے دور میں جب رومیوں سے جنگ ہوئی تھی, یرموک کی جنگ, اس جنگ میں بڑی بہادری کے ساتھ حضرت ابو سفیان لڑے تھے. ابو سفیان بھی لڑے تھے اور ان کے بیٹے حضرت معاویہ بھی لڑے تھے. ہمارا ایمان اور عقیدہ اپنی جگہ ثابت اور قائم ہے کہ جو لوگ نبی پر ایمان لائے اور ایمان پر اس دنیا سے گئے وہ صحابہ کرام ہیں, اور ہر صحابی ہمارے نزدیک قابل احترام ہے. اس لیے حضرت ابو سفیان کے تعلق سے اگر کسی کے دل میں کوئی غبار ہے وہ نکال دے. اچھا, جب ابو سفیان ایمان لے آئے, حضرت عباس نے کہا اللہ کے نبی, ابو سفیان بڑے آدمی ہیں اور بڑے لوگ سماج میں بڑے رہنا چاہتے ہیں, بڑپن چاہتے ہیں. کہا اللہ کے نبی ان کو کوئی اونچا مقام دے دیجیے. آپ نے کہا جاؤ, اعلان ہے میرا, من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو امان ہے. اب ابو سفیان جب واپس مکہ آئے ہیں اور اللہ کے نبی اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جب مکہ میں داخل ہوئے, اللہ اکبر, وہ منظر بھی کیا منظر تھا. ہم تو تاریخ کے پنوں میں پڑھتے ہیں میرے ساتھی, لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کبھی کبھی کہ جب نبی اپنے 10,000 12,000 صحابہ کرام کے جب ان کے جلو میں اور ان کے بیچوں بیچ صحابہ کرام آ گئے, بیچ میں اللہ کے نبی ہیں, کیا منظر رہا ہوگا, کیا ہیبت رہی ہوگی. اور پھر نبی اکرم کی کیفیت کیا تھی. دنیا کے لوگ جب کسی شہر کو فتح کرتے ہیں فاتحانہ شان سے داخل ہوتے ہیں, جنگیں کرتے ہیں, قتل و خون خرابہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں, کوئی تلوار نہیں چلی. انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا. سعد بن عبادہ جوش میں تھے کیونکہ نبی سے تو محبت کرتے تھے نا, سب کو پتا ہے اسی مکہ سے میرے نبی کو نکالا گیا ہے. سعد بن عبادہ نے بڑے غصے بڑے جوش میں کہا الیوم یوم الملحمہ, آج خون خرابے کا دن ہے, آج تکہ بوٹی ہوگی, آج گردنیں کٹیں گی. نبی نے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا, کہا نہیں, الیوم یوم المرحمہ, آج رحمت کا دن ہے, آج معافی کا دن ہے. الیوم تعظم الکعبہ, آج کعبے کو اس کا صحیح مقام دیا جائے گا, آج قریش کی عزت نیلام نہیں ہوگی. اور آپ نے وہ جھنڈا ان کے ہاتھ سے لے کے ان کے بیٹے قیس ابن سعد کو دیا. 10,000 صحابہ کرام کے بیچ میں اللہ کے نبی چل رہے ہیں, نہ ماتھے پر کوئی غرور ہے, نہ فاتحانہ شان ہے, گردن جھکی ہوئی ہے, اور آپ کی ٹھڈی, آپ کی داڑھی جو ہے آپ کے سینے سے لگی ہے, اور آپ کی زبان پر تسبیح کے کلمات ہیں. اللہ کی تسبیح کے کلمات پڑھتے ہوئے آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں. اور سب سے پہلا کام آپ کیا کرتے ہیں, اپنے نواسے حضرت علی بن ابی العاص کو, بھئی ہمیں 2 نواسوں کے نام پتا, حسن و حسین کے نام پتا, یہ تیسرا نواسا کہاں سے آ گیا. یہ بھی بڑی تاریخی بڑی بے رحمی ہے کہ ایک مخصوص فکر جو ہے وہ ہماری تاریخ پہ آ گئی. ہمیں حضرت حسن و حسین کی محبت پر بے شک ناز ہے کہ وہ نبی کے نواسے ہیں, مگر نبی کی ایک نواسی امامہ بنت زینب بھی تھی, اس کو کوئی نہیں جانتا. نبی کا ایک نواسا علی بن ابی العاص بھی تھا جو آپ کی بڑی بیٹی زینب کا بیٹا تھا, اس نواسے کو کوئی نہیں جانتا. نبی نے اپنے اس نواسے کو گود میں لیا تھا اور خانہ کعبہ سے ایک ایک بت کو آپ گراتے چلے جا رہے تھے, اور جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا, یہ آیتیں آپ پڑھتے چلے جا رہے تھے. سارے بتوں کو آپ نے گرا دیا. پھر خانہ کعبہ کے اندر آپ داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کے دروازے کو اندر سے بند کیا آپ نے. اندر ان کمبختوں نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں رکھی تھی, اور ان تصویروں میں یہ دکھایا گیا تھا کہ ابراہیم اور اسماعیل یہ پانسے کے تیر چلا رہے ہیں. جو عرب میں ایک طریقہ تھا اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کا, وہ پانسے کے تیر نکالتے تھے. تو ابراہیم اور اسماعیل کو وہ کام کرتے ہوئے دکھایا گیا. اللہ کے نبی نے ان تصویروں کو بھی ڈسٹرائے کیا, برباد کیا, اور آپ نے کہا اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر. ابراہیم اور اسماعیل تو اس عمل سے بالکل پاک اور محفوظ تھے. اور پھر آپ نے خانہ کعبہ کے اندر 2 رکعت نماز بھی پڑھی, اور پھر اس کے بعد آپ باہر نکلے اور خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہیں آپ, اور قریش کے لوگ صف لگا کر کے کھڑے ہیں. آپ نے کہا اے یا معاشر قریش, اے قریش کے لوگوں, کیا امید ہے تمہیں آج مجھ سے ظاہر ہے. ایک لمحے کے لیے ان کی نظروں میں وہ سلوک تو گھوم گیا ہوگا نا جو انہوں نے اس نبی کے ساتھ کیا. بہت زیادہ پرانی بات تو نہیں تھی, 8 سال پہلے اسی خانہ کعبہ کے سامنے انہوں نے اس نبی کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا تھا, ظلم و ستم کی کون کون سی داستانیں انہوں نے لکھی تھی, کیا ان کو معلوم نہیں تھا؟ مگر آج
بھیگی بلی بنے ہوئے کہتے ہیں اخن کریم وابن کریم، اے محمد آپ بڑے شریف باپ کے بڑے شریف بیٹے ہیں، شریف بھائی ہیں آپ، ہمیں آپ سے اچھی امید ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ محمد رسول اللہ آج کسی سے انتقام نہیں لیں گے۔ اگر آپ انتقام لے لیتے تو شاید انتقام لینا غلط تو نہ ہوتا، اسلام نے تو انتقام لینے کی اجازت دی ہے، مگر آپ انتقام لے لیتے تو دنیا کے اور فاتحین میں اور محمد اکرم کے بیچ میں کیا فرق رہ جاتا؟ شہروں کو فتح کر لینا کمال نہیں ہے، ملکوں کو فتح کر لینا کمال نہیں ہے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ میرے نبی نے دلوں کو فتح کیا ہے میرے ساتھ۔ آپ نے کہا جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، محمد اکرم کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو بھی امان ہے، جو اپنے گھر میں چلا گیا اس کو بھی امان ہے، جاؤ کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے۔ سب کو آپ نے عام معافی کا پروانہ دے دیا، اور یہ آپ کے حسن سلوک اور آپ کی معافی اور آپ کے عفو و کرم کا نتیجہ تھا کہ پورا مکہ ایمان لے آیا۔ اور اس واقعے کے 2 سال کے اندر، فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوتا ہے اور نبی اکرم سن 10 ہجری میں حج کرتے ہیں، 2 سال کے اندر عرب کے تمام قبائل اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی جب وہ سورت کریمہ نازل ہوتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اے میرے نبی جب اللہ کی مدد آ گئی اور اللہ کی طرف سے فتح مبین آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، تو اے نبی اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد مکہ تو فتح ہو گیا۔ اگلے دن اللہ کے نبی پھر آئے اور آپ نے خطبہ دیا، خانہ کعبہ کے سامنے آپ نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس اذھب اللہ عنکم نخوۃ الجاہلیہ، دور جاہلیت کی کوئی عصبیت ہے تو دل سے نکال دو، کلکم من آدم وآدم من تراب، تم سب آدم کے بیٹے ہو، کسی کو کسی پر اونچ نیچ حاصل نہیں ہے۔ اور آج بھی انسانی مساوات کی سب سے بڑی علامت خانہ کعبہ ہے۔ کبھی آپ عمرہ کرنے گئے ہوں گے، جاتے ہوں گے، دیکھا ہوگا آپ نے، ہم انڈین ہیں، کوئی بازو میں افریقن ہے، کوئی امریکن ہے، رنگ و نسل کے بھید بھاؤ کے باوجود سب کی آنکھوں میں آنسو ہے، سب کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ ہے، اللہ بندو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ وہ دربار ہے جو انسانی مساوات کا تصور ہمیں دیتا ہے میرے ساتھ۔ نبی اکرم نے مکہ فتح کرنے کے بعد یہ خطبہ بھی دیا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، کوئی اونچ نیچ نہیں، اپنے آپ کو کبھی سپریم مت سمجھنا، اپنے آپ کو اونچا مت سمجھنا۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سن لو، یہ خانہ کعبہ کل بھی حرمت والا تھا اور آج بھی حرمت والا ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، یہ خانہ کعبہ حرمت والا تھا اور آج بھی حرمت والا اور کل بھی رہے گا۔ اور کوئی یہ نہ کہے کہ اگر یہ حرمت والا ہے تو محمد اکرم یہاں پھر فوج لے کر کے کیوں آئے؟ میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دن کی ایک مختصر سی گھڑی کے لیے اس شہر کو حلال کیا تھا، اب وہ حرمت واپس لوٹ آئی، اب یہ خانہ کعبہ پھر سے اپنی حرمت پر لوٹ آیا۔ اس کی حرمت کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ مکہ فتح کرنے کے بعد تقریباً 19 دن آپ مکہ میں مقیم رہے، 19 دن تک آپ ٹھہرے رہے۔ جب 19 دن ہو گئے تو انصار مدینہ آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے، باتیں کرنے لگے کہ اب تو اللہ کے نبی اپنے وطن میں آ گئے ہیں، جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا، جس جگہ سے آپ وہاں واپس آ گئے، یہاں آپ کی جائے پیدائش ہے، یہاں آپ پیدا ہوئے، بچپن گزرا یہیں، جوانی یہیں گزری، اب اللہ کے نبی واپس مدینہ نہیں جائیں۔ انصار کے دلوں میں ملال پیدا ہو گیا، انہیں اس بات کی فکر کھانے لگی کہ اب محمد اکرم واپس مدینہ نہیں جائیں گے۔ آپ نے محسوس کیا، آپ نے کہا اے انصار مدینہ، المحیا محیاکم والممات مماتکم، اب جینا تمہارے ساتھ ہے، مرنا تمہارے ساتھ ہے، اب مدینہ میرا وطن ہے، اب تمہیں چھوڑ کے ہم کبھی نہیں جائیں گے۔ 19 دن کے بعد آپ پھر وہاں سے آپ روانہ واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو میرے عزیزوں، یہ فتح مکہ کا مختصر سا واقعہ ہے۔ اور فتح مکہ کے بعد اب جو وقت ہے 2 سال کا، اس 2 سال کے عرصے میں بڑی تیزی سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے 2 ہی سال کے بعد اللہ کے نبی نے حج کیا، اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج، جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ ہمارے اس دروس کے سلسلے میں آگے جو دروس ہیں انشاءاللہ اس میں حجۃ الوداع کی باتیں بھی آئیں گی۔ جب یہ سورت کریمہ نازل ہوئی، سورہ نصر جو ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اب یہ نبی کی وفات کی خبر ہے۔ جب یہ سورت کریمہ نازل ہو گئی کہ اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی فتح آ گئی،
اور اے نبی لوگ آپ دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اے نبی آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اس کی حمد و ثنا بیان کیجئے، اس سے استغفار کیجئے، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں میں، اپنی کیبنٹ میں وہ عبداللہ ابن عباس کو بھی رکھتے تھے، جو بہت ینگ تھے، بہت کم عمر تھی ان کی۔ تو لوگوں کو اعتراض ہوا، بعض جو بزرگ صحابہ تھے ان کو اعتراض ہوا کہ ہم بزرگوں کے بیچ میں اتنے ینگ صحابی کو انہوں نے کیوں رکھا ہے؟ تو حضرت عمر نے ان کا امتحان لینے کے لیے عبداللہ ابن عباس کا پوچھا تھا کہ یہ جو صورت کریمہ ہے اذا جاء نصر اللہ، اس سے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس صورت میں کیا انڈیکیٹ کیا گیا، کیا بتایا گیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت کریمہ میں نبی کی وفات کی خبر دی گئی ہے۔ کہا کہ ہاں بالکل صحیح جواب دیا، جب یہ صورت کریمہ نازل ہوئی تو ہم سمجھ گئے کہ اب اللہ کے نبی کی وفات کا وقت قریب ہے، اور پھر 2 سال کے اندر جو ہے 2 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ پیش آیا۔ تو میرے عزیزو، بڑا مبارک موضوع ہے، سیرت کا موضوع بڑا جذباتی موضوع ہے، اس پر بات کرو، پڑھو، اس کو سنو تو آنکھیں بھر آتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں، اور جو لوگ اس دور میں جی لیے، جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا، اللہ اکبر، ان کے نصیب کا کیا کہنا۔ قیامت تک کوئی کتنا بھی نیک بن جائے، صحابی تو نہیں بن سکتا۔ کوئی تہجد گزار بن سکتا ہے، کوئی بہت بڑا صدقہ خیرات دے کر کے حاتم طائی کا باپ بن سکتا ہے، مگر کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ وہ آنکھیں جنہوں نے جمال مصطفیٰ کا دیدار کیا، وہ ہاتھ جنہوں نے محمد رسول اللہ سے مصافحہ کیا، وہ لوگ جنہوں نے نبی کے ساتھ جہاد کیا، میرے پیارے ساتھیوں، اب رہتی دنیا تک ان کی نظیر کوئی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورہ فتح کے اندر جہاں فتح مکہ کا ذکر ہے، جہاں صلح حدیبیہ کا ذکر ہے، ابھی ہمارے حافظ صاحب نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی سورہ فتح کی آخری آیت، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ پوری آیت کریمہ سورہ فتح کی آخری آیت وہ صحابہ کی فضیلت بیان کرتی ہے۔ وہ ایک مستقل ایک موضوع ہے کہ صحابہ کی کتنی بہترین فضیلت اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر بیان کی۔ تو قرآن میں جہاں پر بھی نبی کے دور کے واقعات بیان ہوئے، آپ غور کیجئے گا، آگے پیچھے صحابہ کی فضیلت بھی ضرور بیان ہوئی۔ اس لیے ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے صحابہ سے محبت کرنا۔ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں، یہ بھی سن لیجئے۔ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو صحابہ سے نفرت کرے وہ ہماری نفرت کا حقدار ہے، وہ ہماری محبت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے ایمان کا، ہمارے بلیف کا، ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین اپنے پیارے نبی کی سیرت کو ہمیں سمجھنے کی، اور صحابہ کرام کی اور پیارے نبی کی محبت کو اپنے دلوں میں بسانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے جن بھائیوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ اس سلسلے کو ہم سب کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔